لخوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی، آج کا جو ہمارا جو سبق ہے وہ نون ساکن و تنوین کے بارے میں ہی ہے۔ اور ہم نے یعنی کہ اگر پہلے قاعدے کو ہم وہ جو نکال دیں، اس میں ہم نے کہا تھا پورے کام مزید میں نون مشدد ہو تو گنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر ہم نکال دیں تو اس کے علاوہ دو قاعدے ہم نے اور پڑھ لیے تھے، اور دوسرا اور تیسرا، یعنی کہ دوسرا قاعدہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا نون ساکن و تنوین سے متعلق، اور تیسرا قاعدہ بھی ہم نے نون ساکن و تنوین سے متعلق پڑھ لیا تھا۔ اور جو دوسرا قاعدہ تھا وہ اظہار سے متعلق تھا، اور جو تیسرا قاعدہ تھا وہ حروف جر ملعون والا تھا، وہ ادغام سے متعلق تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے قاعدہ نمبر 4، اور قاعدہ نمبر 4 ہے اقلاب کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 4 کس کے بارے میں بھائی؟ انقلاب کے بارے میں اقلاب کے بارے انقلاب میں، کے بارے ٹھیک ہے۔ کہ اقلاب کا معنی اگر لکھا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بدلنا، ٹھیک ہے۔ یعنی بائے، اس کو ہم جو ہے وہ بائے مطلق والا قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی بائے مطلق والا قاعدہ کا جو نام دیا گیا، یہ صرفی اعتبار سے اس کو نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ بائے مطلق والا قاعدہ کا نام اس کو دیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4 کیا ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، با آ جائے، نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا آ جائے بھائی؟ با 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 آ جائے، باج تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غننے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو کیا کر میم دیتے ہیں ہم؟ نون ساکن کو میم تنوین سے اور میم بدل سے کر بدل کر غنّے غنی کے کے ساتھ ادا ساتھ کرتے ادا کرتے ہیں۔ اس نون ساکن اور تنوین کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ میم میم سے میم سے میم سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اس کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں۔ کا معنی ہوتا ہے کہ اقلاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلنا بدلنا، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ تو اس لیے کیونکہ اس میں ہم بدل دیتے ہیں نون ساکن و تنوین کو میم سے، اور پھر اس کے بعد گنا کرتے ہیں۔ جیسے آگے مثال دی ہوئی، جیسے میم نون اور اس کے بعد با لکھا ہوا، تو دیکھیں نون ساکن یہاں پر آ گیا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس نون کو جو ہے وہ میم سے بدل دیں گے، تو اس کو پڑھیں گے میم با دی۔ کیسے پڑھیں گے؟ من بعد با جی، عادی میم با دی، اسی طریقے سے جی۔ اس کے بعد ہے آگے دیکھیں، آگے بھی دال کے بعد نون ساکن آ رہا ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس نون کو جو ہے وہ میم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بن جائے گا؟ بِذَنبِهِمْ، بِذَنبِهِمْ فی ذنبہم ٹھیک ہے، غنہ بھی کر رہے ہیں اور اقلاب بھی کر رہے ہیں، بدل بھی رہے ہیں اس نون ساکن و تنوین کو کس سے؟ میم میم سے میم سے بدل بھی رہے ہیں، شاباش۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سمیع بصیر۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کی مثال آ گئی کہ اس نون ساکن و تنوین کے بعد جب با، جو یہاں تنوین کے بعد با آ رہا ہے، تو سمیع بصیر نہیں پڑھ رہے، سمیع بصیر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس تنوین کے جو نون ساکن تھا ہم نے اس کو با سے بدل دیا، تو کیسے پڑھیں گے؟ سمیع بصیر سمیع سمیع بصیر بصیر شاباش۔ اسی طریقے سے آمدن بعیدن تھا، تو اس کو اب یہاں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ امدن بعید نہ نہ، ابھی تو آپ نے آمدن نہیں پڑھا ہے، اس آمدم آمدم بعیدا جی، آمدم، اس امدن تنوین کو جو بعید ہے وہ میم سے بدل دینا نا، تو آمدم بعیدا۔ آمدم امدن بعید جی، بعض حضرات قرآن مجید میں آسانی کے لیے چھوٹی سی میم بھی لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر چھوٹی سی میم بھی جو ہے وہ لکھی نظر آئے گی، وہ اس لیے لکھی نظر آتی ہے کہ کیونکہ لوگوں کو یہ قاعدے یاد نہیں ہوتے، تو وہ پھر جو ہے وہ یہاں پر میم لکھ دیتے ہیں تاکہ وہ غلط نہ پڑھیں۔ جی استاد اخفا آگے، اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر ہمارا 5 آ جائے گا، وہ اخفا کے بارے میں۔ اخفا کا معنی چھپانا، اور تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت غنے کی صفت کو ناک میں چھپانا، کہ نہ مکمل ادغام ہو نہ مکمل اظہار ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ادغام یعنی بالکل ظاہر کر کے پڑھنا، اور جو ہے وہ مدغم کر دینا، ان دونوں کی درمیانی کیفیت کو جو ہے وہ اخفا کا نام دیا جاتا ہے، بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہے۔ قاعدہ کیا ہے اخفا کا؟ اگر نون ساکن و تنوین کے بعد، دیکھیں بھائی اوپر ہم نے جو حروف پڑھ لیے ان سب کی اسیاں نفی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اوپر حروف عربی والا قاعدہ پڑھ لیا تھا نا،
کہ اگر جو ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد جو ہے وہ حروف حلقی آ جائے، پڑھ لیا تھا نہیں پڑھ لیا تھا؟ ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا وہاں پر اظہار کریں گے، پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، وہ والا قاعدہ بھی اگر وہ نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کے بعد یرملون والا قاعدہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ والا قاعدہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا. پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اگر اس کے بعد کیا پڑھا کہ اور جو ہے وہ ہم نے تیسرا قاعدہ، اس کے بعد چوتھا قاعدہ بنتا ہے، چوتھا قاعدہ ہم نے با کے بارے میں پڑھا تھا، مطلب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا؟ پڑھ لیا. پڑھ لیا. اب جو ہے نا یہاں پر یہ اخفاء کے بارے میں آ رہا ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون، وہ یرملون میں سے کون کون سے حروف ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، اور حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اسی طریقے سے با، ٹھیک ہے، اور الف. ٹھیک ہے، الف کو کیوں لکھا؟ الف کو اس لیے لکھ دیا کیونکہ آپ جس طرح آپ نے وہاں پڑھا تھا میم ساکن اور کے پہلے پڑھا تھا کہ وہاں پر بھی الف کا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے، تو وہاں پر بھی الف کو نکال دیا تھا. تو یہاں پر بھی نون ساکن اور تنوین ہے، تنوین بھی جو ہے وہ الف سے پہلے نہیں آتی، اس طریقے سے نون ساکن بھی نہیں آتا، کیونکہ الف سے ہمیشہ زبر آتی تو الف بھی نکل جائے گا. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ جو ہے وہ 13 حروف بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی حروف یرملون، یا، را، سب اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 ہو گئے، اور 6 جی ہی سر. حروف حلقی تھے، کتنے ہو گئے؟ 12. 12. اور جو ہے وہ اس طریقے سے با. ٹھیک ہے، یہ 13 حروف ہو گئے. تو الف تو ایسے ہی آتا ہی نہیں ہے، تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو ان کے علاوہ 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ واہ ہوگا. ہوگا. کیا ہوگا بھائی وہاں پر؟ اخفا ہوگا، اخفا. اخفا ہوگا. اخبار ٹھیک ہے ہوگا. بھائی، اخفا ہوگا. تو یہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، اوپر ہم نے میم کے بارے میں کیا قاعدہ پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا. اور یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ واہ ہوگا. اخفا ہوگا. شاباش. اور اس کو پھر کیسے پڑھیں گے؟ جیسے یہاں پر دیکھیں نا، نون ساکن کے بعد جو ہے وہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، نہیں. اور حروف نہیں. یرملون میں سے بھی کوئی حرف نہیں نہ آ رہا، یا، را، میم، لام، واو، نون، نہیں نہ آ رہا کچھ بھی، اور با بھی نہیں آ رہا. تو یہاں پر اب ہمیں اخفا کرنا پڑے گا. تو کیسے کریں گے؟ جو، کیسے پڑھیں گے؟ میں جو. جی، جو. تو دیکھیں ہم نے یہاں پر بالکل اظہار بھی نہیں کیا. ہم نے کیا کہا تھا؟ اخفا کیا نام ہے؟ اخفا جو ہے وہ ادغام اور اظہار کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. تو ہم نے یہاں پر من پڑھا، من جو، اظہار کیا، اس لفظ کو ظاہر کیا نون کو بالکل نہیں کیا. جی سر. نہیں نا، بالکل جو ہے وہ بہت زیادہ اظہار بھی نہیں کیا، اور ہلکی سی اس میں جو ہے وہ اظہار کی کیفیت آ رہی ہے، مطلب کہ ہلکے سے نون کا جو ہے وہ ساؤنڈ آ رہا ہے، اور زیادہ تر آواز چھپی ہوتی ہے اس حرف کی. تو جو، کیسے پڑھیں گے؟ میں جو. جو. میں جو. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ اس کا طریقہ جو ہے وہ سمجھ لیں. اس میں جب ادا کرتے وقت نا، تو زبان کی جو نوک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زبان کی نوک جو ہے میوں، اس میں زبان کی نوک، آپ اس کو آسان الفاظ میں جو سمجھنا چاہتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ زبان کی نوک آپ کی تالو کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے. ٹھیک ہے، جی یعنی سر. تالو کے بالکل قریب قریب ہوگی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کی زبان کی نوک ہوا میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میوں، بولیں. میں ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل جو. قریب ہوتا ہے لیکن اس کو لگانا نہیں ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور جی پھر سر. ہلکی سی آواز جو ہے وہ پھر اس میں جو ہے وہ ناک میں جو ہے وہ لے کے جانی ہوتی ہے. تو اسی کو بس اخفا کہتے ہیں، میوں جو. میں جو. جو، جو پہ تو نہ کریں، جو میں تو جو. جیم کے بعد تو واؤ میں ہونٹ گول کریں. جو. ٹھیک ہے، جو. جی، اس کے بعد ہے
آگے دو زبر آ رہے ہیں، دو زبر میں بھی دیکھیں یہاں پر بھی تنوین کے بعد جو ہے وہ حروف ہلکی بھی نہیں ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ حروف جر ملون میں سے بھی کوئی حرف نہیں ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ با بھی نہیں ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا ناراں ذات، ناراں ذات، نارا ذات پڑھیں. نارا نارا ذات ذات. چلیں شاباش، ٹھیک ہے جی. کل ہم جو ہے وہ اس کی مشق کریں قرآن سے. جی استاد جی. ٹھیک ہے، جی پھر یاد کر کے آئیں گے تو جو ہے وہ مشق ہوگی نا. آپ لوگ یاد نہیں کر کے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن سے مشق کروائیں، پھر جو ہے جی وہ استاد. فائدہ اچھی طرح سے حاصل نہیں ہوتا اس کا. تو سب ساتھی اس کو جو ہے وہ یاد بھی کر کے آئے کریں، ٹھیک ہے. جی استاد. شاباش. انشاءاللہ.